بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت فاطمہ اور بوڑھی عورت کا واقعہ۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے حضرت فاطمہ کی زندگی کے چند واقعات۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بوڑھی خاتون آئی اور عرض کرنے لگی، اے بنت رسول، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ نے 3 دن سے نہیں کھایا اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، ان کو پیس کر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیس کر آٹا بنایا اور اس میں سے روٹی بنا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا، آپ بھی اس میں سے کچھ رکھ لیں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کی مثال یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی اپنے گھر آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ کھانے کو مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے کہا کہ 3 دن فاقہ سے ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، فاطمہ تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے میرے بابا نے باوقت رخصتی نصیحت کی تھی کہ میں کبھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہ کہا۔ اسی طرح کئی دن گزر جائے یا کرتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ جب بھی کوئی مانگنے کو آتا تو آپ نے کبھی بھی انہیں خالی ہاتھ نہ جانے دیتی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہہ کر اپنے گھر کا سامان دے دیتی تھی کہ اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ ایک دفعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس وقت وہ بھی 2 دن سے فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابیوں کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کھجوروں کا گچھا اور بکری کے کباب پیش کیے۔ جب دسترخوان بچھ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا اور فرمایا، اسے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بھیج دو، وہ کئی دنوں سے بھوکی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر موجود نہیں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، جس پر وہ غصے میں چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے اور اس وقت حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی اور جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لائے اور ان دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کروائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔
تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کی کھال کا لباس پہن رکھا ہے اور اس میں بھی بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لباس دیکھا تو آپ بدیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ عز و جل تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک و شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔